اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق اور اسماعیل تھے ہوتے، تو ان میں سے اسحاق علیہ السلام کے جو نسل میں انبیاء چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نسل میں انبیاء پھر آگے نہیں چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انہیں چھوڑ گئے تھے تو پھر وہ کافی عرصہ ان کی نسل چلتی رہی، لیکن اس میں نبی کوئی نہیں آیا. تو اب یہودیوں کو یہی تھا کہ آخری جو نبی آئے گا وہ بھی ہماری ہی نسل میں سے آئے گا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا بنو اسماعیل میں سے آ گئے. تو اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو یہاں سے جب واپس گئے تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی سوال کیے ان پر ایمان لے آئے، بغیر کوئی سوال کیے ایمان لائے. تو گھر والے لوگ لائے، جب غار حرا سے تشریف لائے حضرت خدیجہ کو بتایا، حضرت خدیجہ لے کر گئی، ڈائریکٹ ایمان لیا، لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. انہوں نے جب کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، تو پھر ایمان لائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں اپنے ابو سے مشورہ کروں گا، ابو طالب سے، خواجہ ابو طالب سے. تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. تو پھر واپس آئے، اگلے دن ایمان لایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ وہ غلام تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو اپنے منہ پر بیٹا بنا لیا، تو وہ بھی 3 دن کے بعد ایمان لائے. یعنی ہر کسی نے سوچنے کے لیے وقت لیا، کسی سے پوچھا، مشورہ کیا، پھر ایمان لائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ پہلے سے تیار کر رہا تھا. وہ بچپن والا واقعہ، وہ رائے والا واقعہ، وہ یہ خواب آنا